الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہوا تو سارا جسم خراب ہوا۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ آدمی کی پیدائش نہیں ہوتی، دل اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مرتے دم تک یہ دل کام کرتا رہتا ہے۔ جسم کے دیگر اعضاء کبھی انہیں آرام مل جاتا ہے، دل کو آرام نہیں ملتا۔ جب سوتا ہے آنکھ کو آرام مل جاتی ہے، زبان کو آرام مل جاتا ہے، کان کو آرام مل جاتا ہے، دیگر اعضاء اور جوارح کو آرام مل جاتا ہے، دل کو آرام نہیں ملتا۔ یہ بے ہوش بھی ہو جائے تب بھی دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ 1 منٹ میں 72 مرتبہ یہ خون جسم کو پھینکتا ہے، 1 منٹ میں، اور پھر واپس لیتا ہے۔ یہ خراب ہو جائے، یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، تمام اعضاء اور جوارح اپنا کام کرنا چھوڑ دیں۔ یہ صحت مند ہے تو جسم صحت مند ہے۔ اس ظاہری زندگی کے اندر بھی اس دل کی یہ اہمیت ہے، اور اچھائی اور برائی کا سرچشمہ بھی یہ دل ہی ہے۔ جیسے زندگی اور موت اس دل سے وابستہ ہے، ایسی ہی اچھائی اور برائی، اچھا انسان، اچھے اخلاق، شریف آدمی، برا انسان، برے اخلاق، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم میں ایک عجیب حصہ بنایا ہے۔ کہ یہ اگر کام کرنا چھوڑ دے اور صحیح کام کرنا چھوڑ دے تو جسم کے دیگر اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیکی اور بدی کی دنیا میں اگر یہ دل خراب ہو جائے تو باہر کی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔
بس اوقات آدمی اپنے اعضاء اور جوارح سے کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا لیکن دل کا جذبہ غلط ہے، تو اس ظاہری اچھے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خرچ کر رہا ہے، دیکھنے میں سخی لگ رہا ہے، اندر جذبہ غلط ہے، نام و نمود ہو جائے، داد مل جائے، واہ واہ ہو جائے، دل کا عمل غلط ہے، دل کا ارادہ غلط ہے، اس کا جذبہ غلط ہے، تو یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ دیکھنے میں بڑا اچھا کام لیکن یہ بد اخلاقی ہے، اس کے اخلاق خراب ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ جذبہ غلط۔ تو اچھائی اور برائی اس باہر کی دنیا کا سرچشمہ بھی انسان کا دل ہے۔ اگر یہ خراب ہو جائے، جس طرح مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے، انسان دل کی طرف سے سڑتا ہے، پہلے دل خراب ہوتا ہے، اس کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کے ارادے، اس کی امنگیں وہ خراب ہوتی، پھر اس کے ظاہری اخلاق بھی خراب ہوتے۔ آج جو آپ کو ہر طرف افراتفری اور ہر طرف فساد نظر آتا ہے، نمازیوں کے گھر میں بھی، حاجیوں کے گھر میں بھی، ظاہری دینداروں کے گھر کے اندر بھی جو آپ کو ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے، وہ دل کے دین سے غافل ہے، دل کے اخلاق سے غافل ہیں، دل کی درستگی سے غافل ہیں۔ جس سے ان کے ان ظاہری اعمال میں روح نہیں ہے۔ جیسے ظاہری اعضاء اور جوارح کے کچھ فرائض ہوتے ہیں نا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسی دل کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، دل کے بھی فرائض ہیں، ورنہ نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، زکوٰۃ بھی ٹھیک نہیں ہوگی، حج بھی ٹھیک نہیں ہوگا، روزہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور وہ دل کا کیا فریضہ ہے؟ اچھی نیت، اچھا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اخلاص، خلوص۔ اگر یہ دل کا فریضہ نہیں تو ظاہری اعمال بھی دیکھنے میں اچھا لیکن اس کے اندر نیکی کی روح نہیں ہے۔ تکبر خنزیر کھانے سے زیادہ حرام تکبر ہے، اور یہ دل کا عمل ہے۔ خنزیر سے بھی زیادہ اپنے اندر نجاست رکھتا ہے تکبر، اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ الکبریاء ردائی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی صرف اللہ کو ہے،
اور جو بندہ بڑائی کرتا ہے اللہ سے جنگ کرتا ہے، اللہ سے مقابلہ کرتا ہے. یہ حرام، اس کا تعلق دل سے، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ انسان اپنی فطرتی جذبے کا خیال رکھتا ہے کہ میں بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے مجھے عزت ملے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ اچھے اخلاق ہے. لیکن جب یہ چیزیں اپنی حد سے بڑھ جائے کہ میں ہی سب سے بڑا اور دوسرے مجھ سے حقیر اور ذلیل، یہ بدترین بد اخلاقی ہے. میں عرض کر رہا ہوں خنزیر کھانے سے زیادہ بڑا گناہ. میں سب سے بالا تر. یہ فرعونی مزاج ہے، یہ اللہ کے دشمن کی عادت ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی بد اخلاقی ہے. اس کا تعلق دل سے. آج جتنے جھگڑے ہیں گھروں میں، خاندانوں میں، اندر باہر، یہی تو بڑائی ہے. بڑائی اور ہرس، ایک ہرس ہے اور ایک بڑائی ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو ہر برائی کے پیچھے آپ کو یہی گندگیاں نظر آئیں گی، یہی بد اخلاقی نظر آئے گی. یا تو وہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں، یا اس کی ہوس کی خندق بھرتی نہیں، یا تو وہ اپنا جیسا کسی کو سمجھتا نہیں، یا اس کی ہوس کی خندق بھرتی نہیں. سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے. اور اس بد اخلاقی پہ توبہ بھی کوئی نہیں کرتا. خنزیر کھانے سے بڑا گناہ کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا. توبہ بھی نہیں کرتا. نہ شکری، شکر یہ دل کا عمل ہے، دل کا عمل ہے کہ آدمی کا دل شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ نواز رکھا ہے. یہ دل کا عمل ہے. اگر دل میں ناشکری ہے، شکایت ہے اللہ سے، زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے، شکر کی حقیقت نصیب نہیں ہے. شکر کی حقیقت نصیب نہیں. آج لوگ اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کسی سے نرم بات کر لینا، ہمدردی کی بات کہہ لینا، خندہ پیشانی سے مل لینا، میٹھی بات کر لینا، اسے اخلاق سمجھتے ہیں. یہ اخلاق تب بنتے ہیں جب اس کے پیچھے جذبہ بھی ٹھیک ہو. ورنہ تو چاپلوسی بھی ہوتی ہے، ورنہ تو چاپلوسی بھی ہوتی ہے، وہ اخلاق نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، زبان سے محبتوں کا اظہار اور دل میں کینہ اور دل میں بغض اور دل میں حسد، دل میں کھوٹ،
تحابوا بالالسن، زبان سے محبتوں کے بول ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے اگر دل اس کے ساتھ نہیں دے رہا. اگر دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا یہ بد اخلاقی ہے، یہ نفاق ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے. کہ اندر کا کچھ اور، باہر سے کچھ اور. وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ. جیسے کہتا نا زبان سے تو کہتا ہے بلکہ لکھتا بھی ہے، بندہ ناچیز، حقیر فقیر، بندہ محتاج، لیکن اندر کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے. سب جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹا ہے. تو اچھائی اور برائی کا اصل منبع، سرچشمہ دل ہے. اچھے اور برے اخلاق کی بنیاد دل ہے. وہاں کیا جذبات ہیں، وہاں کیا ارادے ہیں، وہاں کیا امنگیں ہیں، وہاں کیا جذبات ہیں، وہاں کیا خواہشات ہیں، وہ اصل ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داریوں میں، آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ نے لوگوں کے اخلاق سنوارنے ہیں. آپ نے لوگوں کے اخلاق پاک کرنے. اب جسم تو پاک ہوتا ہے پانی ڈالنے سے، اسے طہارت کہتے ہیں. کپڑے پاک ہوتے ہیں پانی ڈالنے سے، اس سے اس کی گندگی صاف ہو جاتی ہے. اخلاق جو آپ پاک کیا کرتے تھے وہ یہی تھا کہ ان کے دل میں جو گندے جذبات، گندی خواہشات، گندے ارادے، گندے جذبے، ان کے اخلاق میں جو برائیاں آ رہی ہیں، ان اخلاق کو ان برائیوں اور نجاستوں سے پاک کرنا. کہ ان میں شکر آئے نہ شکری نہ آئے، ان میں اخلاص آئے ریاکاری نہ آئے، ان میں عاجزی پیدا ہو تکبر نہ آئے، ان میں صبر آئے، ان میں بے صبری نہ آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میرے دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد ہے لوگوں کے اخلاق بڑھیا کرنا، اخلاق بڑھیا کرنا. اور اخلاق کا سرچشمہ دل ہے، جسے تزکیہ بھی کہتے ہیں. پاک کرنا، اخلاق صاف کرنا، گندگیوں سے اسے صاف رکھنا ان اخلاق کو. اب نمازی ہے، نماز چھوٹ جائے توبہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی کچھ شرمندگی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی زندگیوں میں حسد رکھتی ہے، کینہ رکھتی ہے، اس حرام کو حرام نہیں سمجھتی. جب نہیں سمجھتی تو گھر تو خراب ہوگا، رشتہ داری تو خراب ہوگی، ٹوٹ پھوٹ تو ہوگی پھر. اس لیے کہ اس کی بد اخلاقی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتی ہے تو اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے. اس کی خواہش ہے، اور یہ حرام خواہش ہے، کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے. یہ حرام ہے.
روزہ تو رکھتی ہے، صدقات بھی دیتے ہیں، اخلاق اچھی نہیں ہے، حسد میں مری جا رہی ہے۔ تکبر جیسی برائی ہے اس کے اندر، اس پہ توبہ بھی نہیں ہے۔ تو جسم کا دل خراب ہو جائے تو جسم کی ظاہری صحت خراب ہو جاتی ہے، اس دل کے اخلاق خراب ہو جائیں آدمی کا دین برباد ہو جاتا، دین نہیں رہتا، دین نہیں رہتا۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نیکیوں کا ڈھیر ہو نا اور حسد ہو تو جیسے آگ لکڑیوں کے ڈھیر کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بد اخلاقی بھی ایسی ہے کہ نیکیوں کو ڈھیر کو راکھ کر دیتی ہے۔ او بھائی مہینوں سالوں اس نے نیکیاں اکٹھی کی تھی، اس کی بد اخلاقی نے سب کو خاک کر دیا، راکھ کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔ اخلاق صحیح نہیں، خواہشات حرام ہیں، جذبے غلط ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آج اس کی دینداری میں کشش نہیں ہے، توبہ بھی نہیں کرتا۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بہت قریبی شاگرد خاص انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیحت کر رہے اور کہنے لگے یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل وذلك من سنتی۔ انس بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو تو ایسا کر لے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ان تقدر، اگر تو اس اخلاق کی قدرت رکھے، اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہے، نفل پڑھنا آسان ہے، تسبیح پڑھنا بھی آسان ہے، صدقہ دینا بھی آسان ہے، نفلی عمرے حج کرنا بھی آسان ہے، لیکن اپنا دل مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا آسان نہیں ہے۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، ڈھونڈنے سے ملیں گے کوئی۔ ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل، بیٹا یہ کر لے، وذلك من سنتی، میرا اخلاق تو یہی ہے، میرا طریقہ تو یہی ہے، میری زندگی تو یہی ہے۔ اور پھر اس اخلاق پہ انعام کیا بتایا؟ انعام کیا بتایا؟ فرمایا جس کی زندگی میں میرے اخلاق ہیں حقیقت میں اسی کو مجھ سے محبت ہے، جس کی زندگی میں میرے پاکیزہ اخلاق ہیں اسی کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو نیکی سب سے بھاری ہے، میزان کے ترازو میں جو نیکی سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق، وہ اچھے اخلاق۔ فرمایا کوئی دن میں روزے رکھے اور زندگی بھر رکھے، اور کوئی رات میں تہجد میں رات گزار دے اور زندگی بھر اس کی راتیں اس عبادت میں گزریں، جو مرتبہ اسے ملے گا اچھے اخلاق والے کو بھی وہی مرتبہ ملے گا۔ کون کر سکتا ہے بھائی؟ زندگی بھر روزے، زندگی بھر رات میں بیداری، لیکن فرمایا بالفرض کوئی ایسا کر لے جو مرتبہ اس کا ہوگا وہی مقام اچھے اخلاق کا ہو۔
اور یہ اخلاق دل اس کا سر چشمہ ہے کہ یہاں تکبر تو نہیں، یہاں حسد کینہ تو نہیں، یہاں ناشکری اور بے صبری تو نہیں، یہاں ریا اور نام و نمود تو نہیں، اس کا تعلق دل سے. اچھے اخلاق، اتنا عظیم عمل، اتنی بڑھیا عبادت. تو جیسے ظاہری جسم کی شریعت میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، ایسی ہی دل میں بھی، دل کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، شریعت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اور دل کے بھی کچھ شریعت میں حرام ہوتے ہیں. شریعت میں اس کا بھی تعلق، شریعت کا تعلق دل اور جسم دونوں سے ہے. لیکن آج میرے عزیزو اس کا اہتمام نہیں، اس کا اہتمام نہیں کہ میرے اخلاق کیسے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری معیشت کی زندگی میں، اور ہماری اجتماعی زندگی میں ان اخلاق کی خرابی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج معاشرت اور معیشت پوری کی پوری فساد کا شکار ہے. مسلمانوں کی معاشرت کیا تھی؟ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور اب جو جتنا اس کے قریب رہتا ہے اس سے اتنا زیادہ اس سے کانٹا چبھتا ہے، تکلیف بڑھتی ہے. دور دور رہیں صحیح ہے، قریب رہیں گے تکلیف ہوگی. اژدہا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، انسان ہے، مسلمان ہے. مسلمانوں کی معاشرت یہ تھی جو کہ فرض تھی کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان کی پہچان ہے ہی یہی، مسلمان کا تعارف ہی یہی ہے. مسلمان کا کوئی تعارف پوچھنا چاہتے ہو، کوئی مسلمان کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان کا تعارف یہ کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ مسلمان کا تعارف ہے، پہچان ہے. لیکن آج میرے عزیزو معاشرت تکلیف کا باعث ہے، آپس میں رہن سہن ایذا کا باعث ہے. آج جو انسان بیمار ہے، اور بہت بیماریاں ہیں، اس کو آدھے سے زیادہ بیماریاں غذاؤں سے نہیں لکھتی، انسانوں سے لکھتی ہیں. اس لیے کہ آج انسان کو ٹینشن بہت دیتا ہے، پریشان بہت کر رکھا ہے، تکلیف بہت دیتا ہے، دکھ بہت دیتا ہے. بس اوقات آدمی باہر کے دکھ تو کندھے پہ برداشت کر لیتا ہے، گھر کے دکھ نہیں برداشت ہوتے. آج انسانوں میں جو بڑی بیماریاں ہیں وہ انسان کے لیے بیماری کا باعث بنا ہوا، چبھ رہے. اس کی معاشرت ایسی ہے کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث. یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ نمازی مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، اچھے اخلاق والے ڈھونڈنے سے ملیں گے، ڈھونڈنے سے ملیں گے. جس کے دل میں صبر ہو، شکر ہو، عاجزی ہو، قناعت ہو، کہاں ملتے؟ خود غرضی ہے بھائی، خود غرضی. آج ہر ایک کے اندر کا جذبہ ہے مفاد پرستی، خود غرض ہے.
جب کسی گھر میں 2 آدمی خود غرض اکٹھے ہو جائیں تو کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، یہ آپس میں ٹکرائیں گے، یہ آپس میں ٹکرائیں گے، ضرور ٹکرائیں گے۔ تو آج میرے عزیزو، اس دل کی دنیا کی خرابی کیا ہوئی، اس دل کے اخلاق کیا خراب ہوئے، ہماری ساری دنیا ہی خراب ہو گئی، ہماری ساری دنیا ہی خراب ہو گئی، نہ گھر میں سکون رہا نہ باہر سکون رہا۔ سچ کہا سچے نبی نے کہ یہ دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، یہ دل کی دنیا خراب تو انسان کی ساری دنیا خراب۔ سچ کہا، یہاں خرابی آ گئی، یہاں کے جذبات، یہاں کی خواہشات، یہاں کے ارادے یہ غلط ہو گئے۔ تو آج کسی قدر مسلمانوں کے ہاں یا جن کو دین پہ چلنے کا شوق ہے، کسی قدر ان کے اندر ظاہری عبادات تو ہیں، لیکن جو اخلاق ہیں اور یہ جو باطن ہے، جو اخلاق کا سرچشمہ ہے، یہاں بہت بگاڑ ہے، یہاں بہت بگڑ ہے۔ مسقط آپ کو ملیں گے، بہت نمازی ہوں گے، لیکن لوگ اس کے معاملات سے اسے پناہ مانگیں گے، اس کے معاملات ایسے ہیں کہ لوگ پناہ مانگیں گے۔ بظاہر بہت عبادات ہوں، لیکن لوگ اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اخلاق صحیح نہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اور عبادت، نماز کے بعد، بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز، اس کے بعد جس چیز کا تذکرہ فرمایا وہ اخلاق کا ذکر فرمایا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، ہم عن اللغو معرضون، ہم للزکاۃ فاعلون، ان کے اخلاق پاک ہیں۔ اس آیت کا ایک مطلب یہی ہے، ان کے اخلاق پاکیزہ ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، اتنی اہمیت ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک دین کا بڑا حصہ ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے اندر عاجزی ہو، میرے اندر شکر ہو، زندگی میں ناگواری آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے تو میرے اندر صبر ہو کہ اس میں ضرور کوئی اچھائی ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی میرے لیے خیر ہے، کوئی میرے لیے نفع ہے۔ ڈاکٹر آپ کا پیٹ کاٹ دے، اس سے تو آپ شکوے نہیں کرتے، شکریہ ادا کرتے، کیونکہ اسے آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کریم کوئی زندگی میں میرے لیے آپریشن کر دے، اپنی حکمت سے، اپنی شفقت سے کوئی چیز لے لے اور پھر اللہ سے شکوے، بد اخلاقی ہے۔ اللہ کو مہربان سمجھو، رحیم مانو، حکیم سمجھو، اور اللہ کے اس فیصلے پہ صبر کرو کہ ضرور اس میں نفع ہے، ضرور اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ دینداری ہے۔ اللہ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے۔ اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق یہ ہیں کہ اللہ میری تو یہ اوقات نہیں تھی، زیادہ دے رکھا ہے آپ نے۔
کہاں ہے یہ اخلاق؟ لیکن آج حرص و ہوس، آج تو شکر کی اخلاق کی جڑ کاٹ رکھی ہے. ایسی حرص و ہوس ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں 15-20 سال کے مقابلے میں ہر گھر میں نعمتیں بڑھ گئی، ہر گھر میں ساز و سامان بڑھ گیا. 15-20 سالوں میں ہر گھر میں چیزیں بڑھ گئی، لیکن اخلاق اچھے ہو گئے. شکر آ گیا؟ شکر نہیں ہے، شکر تو نہیں ہے. اس لیے کہ ہوس جو بڑھ گئی، بد اخلاقی جو بڑھ گئی، اخلاق تو نہیں رہے. تو میرے عزیزو، شریعت کا ایک بڑا حصہ اس کا تعلق ہمارے ان اخلاق سے ہے کہ ہماری خواہشات پاک ہوں، ہمارے جذبات اچھے ہوں. غصہ ہے نا، غصہ یہ بھی دل کا عمل ہے، یہ بھی دل کا عمل ہے، اور یہ بھی فطرتی جذبہ ہے. اگر کسی کو غصہ نہیں آتا تو یہ بھی اس کی اخلاقی کمزوری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فطرتی جذبے کو پیدا کیا دفاع کے لیے. کوئی اس کی بیٹی پہ حملہ کرتا ہے، گھر والوں پہ حملہ کرتا ہے، اسے پھر بھی غصہ نہیں آتا، یہ تو بغیرت ہے، بے اہمیت ہے. کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے، غزہ اور فلسطین پہ مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے، اور پھر بھی اسے کفار پہ، ان کی بربریت پر، ان کے ظلم پر غصہ نہیں آتا، تو بغیرتی ہے، بے اہمیتی ہے کہ پھر بھی ان کی چیزیں استعمال کرتا، پھر بھی شرمندگی نہیں ہوتی. یہ اللہ نے غصہ جو پیدا کیا ہے یہ دفاع کے لیے پیدا کیا. لیکن بد اخلاقی کب ہے؟ کہ جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں غصہ کر رہا، یہاں جہاں کرنا چاہیے تھا حد سے زیادہ کر رہا ہے. یہ بد اخلاقی. غصہ کر رہا ہے جہاں کرنا چاہیے تھا، اتنا کر رہا ہے جتنا حق ہے، یہ اخلاق ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نمازی بناؤ، مارو نہیں. 7 سال کی عمر میں مارو نہیں. لیکن فرمایا 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر مارو بھی، غصہ بھی کرو، لیکن اس کی حد بتائی کہ چہرے پہ نہ مارو، ایسا نہ مارو کہ نشان پڑ جائے. غصہ تو وہاں کیا جہاں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کیا کہ ہاتھ پاؤں ہی توڑ دیے، مار مار کے برا حال کر دیا. یہ غصہ حرام، ناجائز، گناہ. اخلاق کیا ہیں؟ کہ غصہ وہی کرنا ہے جہاں شریعت نے بتایا ہے، اور اتنا ہی کرنا ہے جتنی اس کی حد ہے. یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اسلام سے پہلے ان کے غصے سے دنیا کانپتی تھی، ان کے نام سے. عمر، غصہ آ گیا تو خیر نہیں ہے، غصہ آ گیا تو خیر نہیں ہے. اسی غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے، تلوار لے کر نکل کھڑی ہوئی ہے. اسی غصے کی حالت میں نبی کو قتل کرنے نکلے. لیکن سبحان اللہ، قرآن کے سننا تھا، قرآن کا سننا تھا. حضرت عمر کا دل بدل گیا، حضرت عمر کا دل بدل گیا. اور پھر حضرت عمر کی شان یہ ہوئی، کانا وقافن وقافن عند حدود اللہ. عمر کی شان تو یہ ہے کہ جہاں اللہ کی بات آئی فوراً رک گئے، سارا غصہ سب ٹھنڈا. کانا وقافا عند حدود اللہ.
جہاں اللہ کی بات آ گئی رک گئی. جاہلیت میں غصہ تھا، لیکن جب اسلام لے آئے تو اس غصے کی تربیت ہو گئی کہ غصہ کہاں کر رہا ہے. مسلمانوں کی دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، دین مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے غصہ دفاع، نفسانیت کے لیے نہیں، پھر قومیت کے لیے نہیں، پھر عصبیت کے لیے نہیں، پھر لسانیت کی بنیاد پر نہیں. تربیت ہو گئی، تربیت ہو گئی. اس کا نام اخلاق ہے، اس کا نام اخلاق ہے کہ آدمی کے اخلاق سنور جائیں، آدمی کے جذبات سنور جائیں، حدود پہ آ جائیں، حدود پہ آ جائیں. اب غصہ ہے آپ پہ سے باہر، جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کرتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسا غصہ کرنے والا تو ایمان ایسا خراب ہوتا ہے جیسے شہد جیسا میٹھی چیز اس سے ایلوا اس کو خراب کر دیتا. ایلوا ایک کڑوی چیز ہے، ایسے غصہ تو ایمان کو ایسا خراب کر دیتا. اور بس اوقات غصے کی حالت میں ایسا کچھ کہہ دیتا ہے، ایسا کچھ بول دیتا ہے، ایسا کچھ کر دیتا ہے، ساری زندگی پچھتاتا ہے، ساری زندگی پچھتاتا. اخلاق اچھے نہیں، بے قابو ہو جاتا ہے، اخلاق اچھے نہیں. تو میرے عزیزو، اخلاق کی زندگی بڑی عبادت کی زندگی ہے، بڑی قیمتی نیکی ہے، بڑی قیمتی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں جو اخلاق لے کے آیا ہوں نا اس کا خلاصہ 3 چیزیں: صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واعطِ من حرمک. جو تجھ سے توڑتا ہے تو آگے بڑھ کے اس رشتے کو بھی جوڑ دے. آج توڑنے والے بہت، جوڑنے والے بہت تھوڑے، کاٹنے والے بہت، ملانے والے بہت تھوڑے، تقسیم کرنے والے بہت، ہاں اتفاق والے بہت تھوڑے، ملانے والے بہت تھوڑے. فرمایا جو توڑے تم جوڑ لو، اور جو تمہارے ساتھ اچھا نہ کرے، زیادتی نہ کرے، تم اسے بھی معاف کر دو، اسے بھی معاف کر دو. کتنا معاف کریں بھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جتنا معاف کرے. بس اوقات آج کتنا معاف کروں بھائی؟ جتنا چاہتے ہو اپنے بارے میں کہ اللہ تمہیں اتنا معاف کرے، معاف کرو. واعطِ من حرمک، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے اور تمہارا خیال نہ رکھے تم اس کو بھی حق ادا کرو. ملیں گے کوئی ڈھونڈنے سے اخلاق والے؟ یہ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے بھائی، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. ہمیں ظاہر کا بھی اپنا بنا لے، باطن کا بھی اپنا بنا دے. ہمارے ظاہری اعمال بھی سنور جائیں اور ہمارے باطنی اعمال اور اخلاق بھی سنور جائیں. جو کچھ کہا سنا بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلے اتوار میں ایک سفر ہے 3-4 دن کا باہر کا، تو اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے والے اتوار میں انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، بروں سے اور برائی سے ہمیشہ محفوظ فرما، نیکی سے اور نیکوں سے مناسبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں اپنے گھروں میں دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری بیٹی بیٹیوں کو نیکیوں سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، برائی سے گناہوں سے وحشت نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ان کے لیے عزت کا باعث بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت اور سکون اور صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا، اپنے بچے بچیوں کی تعلیم اور تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، بری زندگی سے، بری موت سے، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، زمینی آسمانی آفات سے، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا، حرام زندگی سے محفوظ فرما، حرام موت سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، ایمان عزت کی حفاظت کے ساتھ عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، نعمتوں میں شکر گزاری، فرما برداری عطا فرما۔ مولا کریم، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے، نہ اتفاقیوں سے محفوظ فرما، محبتوں کا ماحول عطا فرما، اعتماد کا ماحول نصیب فرما۔ اے مولا، باہمی حسن ظن کا ماحول نصیب فرما، بدگمانیوں سے، اے مولا ہر قسم کی نہ اتفاقیوں سے ہمارے گھروں کو، خاندانوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں قبول فرما۔ اے مولا، اس ملک میں جو بے دینی کو اور بے حیائی اور فحاشی کو اور مسلمانوں میں عصبیت اور صوبائیت اور لسانیت کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، ہر قسم کی فرقہ واریت اور عصبیت کے بدبودار گندگیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا، قبلہ اول کے خاطر نصف صدی سے وہاں کے مسلمان قربانیاں پیش کر رہے، اے مولا امت میں ایمانی اسلامی بیداری پیدا فرما اور ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ اے مولا، وہاں اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، انہیں استقامت عطا فرما، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، دین کی خدمت کی جتنی شعبے ہیں، جتنی شکلیں ہیں، اے مولا جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی افادت فرما،
تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کے خلوص اور اہلیت میں مزید ترقی عطا فرما۔ اے مولا، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، ہماری اولادوں کو اپنی دین کے افادت اشاعت کے لیے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے قبول فرما، محرومی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔